بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ دینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں میں نے وسیلے سے متعلق چند معروضہ آپ کی گوش گزار کی اور آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ گفتگو ہماری وسیلے سے متعلق جاری و ساری رہے گی. گزشتہ نشست کی چند باتیں چیدہ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ نئے جو سننے والے ہیں جب وہ اگلی گفتگو سنیں، آج کی گفتگو سنیں، تو ایک ربط اور ایک تسلسل قائم ہو سکے گفتگو کا. گزشتہ نشست میں میں نے جو باتیں آپ کو بتائی تھی، ایک تو یہ کہ وسیلے کا لغوی معنی کیا ہے. بخاری شریف جلد اول سے آپ کو سمجھایا بھی تھا ایک واقعے کے ذریعے سے کہ وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں کہ جس سے اپنی کسی پسندیدہ شے کو حاصل کیا جا سکے. اس کے بعد وسیلے کا شرعی مفہوم کیا ہے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالی
تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، مولا میری غلطی اور خطا کو معاف فرما۔ تو وسیلے کا یہ شرعی مفہوم الحمدللہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ یہ تیسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وسیلے کی ضرورت کیوں ہے۔ جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا، نماز وہ پڑھتا ہے، حج اس نے کر لیا، پھر وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ جب اللہ تعالی ہماری شرط سے زیادہ قریب ہے، پھر وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس پر بھی میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی اور ایک حسین واقعے کے ذریعے سے یہ بات بھی آپ کو سمجھائی تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم عقل کے پیمانے پر بھی دیکھیں وسیلے کو، تو تب بھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو وسیلے کے بغیر ترقی کر سکتا۔ تو عقل کی روشنی میں بھی وسیلہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 35، اس پر میری گفتگو جاری تھی اور مختصر سے حصے پہ گفتگو کی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ نشست میں کروں گا۔ آئیے میں جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کی گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کھلے دل کھلے کانوں سے گفتگو کو سماعت اگر آپ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنی جھولیوں کو مرادوں سے بھر کے لے کے جائیں گے۔ اگر آپ کی توجہ دوسری طرف رہی تو یاد رکھیے کہ پھر میری یہ ساری محنت کسی کام نہ آئے گی۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے، صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے بالکل واضح طور پر ہم مسلمانوں کو وسیلہ ڈھونڈنے اور وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وسیلہ شرک ہے، وسیلہ ناجائز ہے، وسیلہ حرام ہے، تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، یا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ صاحب وسیلہ شرک، وسیلہ ناجائز، وسیلہ حرام، تو اس سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ایمان والوں کو وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور وسیلہ تلاش کرے گا، اور جو بے ایمان ہوگا وہ وسیلے کو شرک کہے گا، وسیلے کو حرام کہے گا، وسیلے کو ناجائز کہے گا۔ تو اس آیت مقدسہ نے بالکل فیصلہ فرما دیا کہ ایمان والے کون ہیں اور ایمان والے کون نہیں ہیں۔ جو اس زمین پر وسیلہ تلاش کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ ایمان والے ہیں، اور جو لوگ وسیلے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، اب قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو خود دیکھ لیں کہ وہ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اپنی گفتگو ختم کی تھی۔ اب آئیے، اب مفسرین کرام نے اس سوال کو اٹھایا اور بڑا اہم سوال ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے اندر بہت نور ہے، اور اس آیت مقدسہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے مسلمانوں تم غور تو کرو کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالی نے ایمان کو پہلے ذکر کیا اور تقوی کو بعد میں ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ پہلے اللہ نے ایمان کو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا، پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ فرماتے ہیں ذرا اس پر غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایمان کو ذکر کیا اور اس کے بعد تقوی کو ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں یاد رکھنا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان ہوگا تو تقوی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو تقوی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ گویا میں گفتگو کو آسان کر کے سمجھاؤں کہ یاد رکھو کہ ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان جڑ ہے۔ ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوں گی، ایمان ہوگا تو روزے قبول ہوں گے، ایمان ہوگا تو حج قبول ہوگا، ایمان ہوگا تو زکات قبول ہوگی۔ اگر ایمان نہ ہوگا بندہ کتنی ہی نیکیاں کر لے، کتنی بڑی بڑی سڑکیں بنا دے، یاد رکھو کہ یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے وجود کے اندر ایمان نہیں ہے۔ بندہ بڑے بڑے اسپتال بنا دے لیکن وہ یہ نہیں کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یاد رکھو کہ یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں بن سکے گی۔ بندہ کتنی غریبوں کی خدمت کر لے، یتیم خانے بنا دے، بیواؤں کی خدمت کر لے، غریبوں کو کھانا کھلا دے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو مسلمانوں یاد رکھنا کہ اس کے یہ کام نیکی نہیں بن سکتے۔ ہاں اگر اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ غریب ہے، سڑک نہیں بنا سکتا، لیکن اگر وہ راستے میں سے کانٹا بھی ہٹا دے گا تو اللہ مصطفیٰ کے صدقے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ وہ غریب ہے، ہزاروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، لیکن اگر وہ بلی کو پانی بھی پلا دے گا تو اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ کتے کو پانی پلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھنا کہ ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان ہوگا تو ساری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی، اور اگر ایمان نہیں ہوگا بندہ کتنی ہی کوششیں کر لے، کتنی ہی کہے کہ یہ نیکی میں نے کی، یہ نیکی میں نے کی، وہ نیکی ہی نہیں بن سکتی اللہ کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا لیڈر مسٹر ایم کے گاندھی یہ بڑا جناب لوگوں کی عزت کرتا تھا، ہر ایک سے بڑا ہاتھ جوڑ کر کے ملا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ گاندھی کو قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتیں بھی کافی یاد تھی۔ لیکن مجھے بتائیے کیا قرآن مجید و فرقان حمید کی ان آیتوں نے گاندھی کو فائدہ پہنچایا؟ مجھے بتائیے گاندھی جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ لازماً ظاہر جو معاملات ہیں تو ہم سب کہیں گے کہ وہ دوزخی ہے۔ تو اگر وہ یہ کہہ دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ چیز اسے دوزخ سے ہٹا دیتی، یہ چیز اسے اللہ کے عذاب سے دور کر دیتی، کیونکہ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو دوزخ سے نکال لے گا، ایسا بندہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو غور فرمائیے آپ، ایسا بندہ بعض جگہ پر آیا کہ وہ جناب دوزخ میں داخل ہی نہیں کیا جائے گا، چلو گناہگار ہے، بدکار ہے، اپنے جو اعمال اس نے کیے ہیں اس کا عذاب اسے دیا جائے گا، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھنے کا قائل اور دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بات اسے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہنے دے گی۔ تو یاد رکھو کہ ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان ہوگا نماز قبول ہوں گی، ایمان ہوگا روزے مقبول ہوں گے، ایمان ہوگا تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ایمان ہوگا تمہاری زکات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو سنیے، جھوم اٹھو، میں ساری باتوں کو مختصر کر کے اگر یوں بولوں تو عجب نہیں ہوگا کہ کوئی اگر یہ پوچھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو برملا کہہ دینا کہ ایمان نام ہے
آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت. اور یہ حضور نے خود فرمایا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین. بھرے مجمع میں اگر کوئی عالم ہو تو شک میں مبتلا نہ پڑے. میں نے والنفسہ کے الفاظ طبرانی سے لیے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا, جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں. تمہارے ماں باپ سے, تمہاری اولاد سے, تمہاری جانوں سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ایمان نام ہے حضور کی محبت. حضور کی محبت اگر دل میں ہے, نمازیں پڑھو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی, روزے رکھو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے, زکات دو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی, حج کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور اگر حضور کی محبت نہیں ہے, حضور کا بغض دل میں بھرا ہوا ہے, حضور کی نفرت معاذ اللہ کسی کے دل میں بھری ہوئی ہے, پھر کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں, کتنے ہی روزے رکھ لیں, کتنے ہی حج کر لیں, ساری زندگی دین کے کام میں لگا دے, یاد رکھو مسلمانوں یہ چیز اسے فائدہ نہیں دے گی. ہاں حضور کی محبت میں مر گیا, اب کتنا ہی گناہگار ہو, کتنا ہی بدکار ہو, کتنا ہی ضیاءکار ہو, اللہ اس کی مغفرت کے لیے کئی دروازوں کو کھول دیتا ہے. اگر ایمان پہ مر گئے, اگر حضور کی محبت پہ مر گئے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, علماء سے سنا ہوگا, نمازیں نہیں پڑھتا تھا بخشا گیا, روزے نہیں رکھتا تھا بخشش ہو گئی, زکات نہیں دیتا تھا بخشش ہو گئی, مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تھا اللہ نے بخش دیا. یہ بخشے کیسے گئے؟ اس لیے گئے کہ یہ مرے تو پیارے مصطفیٰ کی محبت پہ مرے. لیکن علماء سے کہیں بھی کتابوں میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا, یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ حضور کو گالیاں دیتا تھا اور بخشا گیا, صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا بخشا گیا, اہل بیت پر معاذ اللہ تہمتیں کستا تھا اور بخشا گیا. یاد رکھو کہ جب ایمان دل میں ہوگا تو یہ ساری عبادتیں نیکی بنیں گی, اور اگر علم ایمان دل میں نہیں ہوگا پھر کتنی ہی محنت کر لو گے کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں بن سکتی. تو ایمان نام ہے حضور کی محبت. ٹھیک ہے صاحب, اب سنو ذرا, ہر چیز کو بالکل بیلنس لے کے چلتا. ہو سکتا ہے آپ یہاں جمعہ پڑھ کے نکلے, آپ کے سیٹھ صاحب بھی جمعہ پڑھنے آئے ہوئے اور وہ دوسری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور کہیں کہاں جمعہ پڑھا, کہا تھوڑی گارڈن میمن مسجد میں پڑھا. اچھا دیکھو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, اور انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. آپ کہیں گے ہاں بالکل یہی بات کہی. کہا وہ تو قرآن میں تحریف کر رہے تھے معاذ اللہ, قرآن کے معنی اور قرآن کے مفاہیم کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کہیں وہ کیسے؟ اب وہ قرآن مجید کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے اور یہ آیت آپ کے سامنے رکھ دے کہ دیکھو قرآن فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ایمان تو نام ہوا اللہ کی محبت کا, اور مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. اب مجھے بتاؤ کہ قرآن حق ہے یا مولوی صاحب سچے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی جس کی تربیت نہیں, جس کے ذہن کچا ہے, وہ فوراً اس کی بات کو ایکسپٹ کر لے گا. تو یہ گفتگو شروع کرنے کا مقصد آپ کے اندر شعور پیدا کرنا ہے, آپ کے ذہن کو پختگی میں نے دینی ہے, ذہن کو مضبوط بنانا ہے. کوئی کتنے ہی ہیلے بہانے کر لے, کچھ بھی کہہ لے, تم نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی مسلک حق ہے تو وہ مسلک کے اہل سنت و جماعت حق ہے. بالکل سچ ہے. اسی پر اللہ زندہ رکھے, اسی پر خاتمہ عطا فرمائے, یقیناً اللہ تبارک و تعالی بخشش کے دروازے کھول دے. لیکن آؤ کہ کوئی اگر یہ بات آپ کے سامنے رکھے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے
کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ایمان تو نام ہے اللہ کی محبت کا. اور مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. یاد رکھو مسلمانوں، یہ بات وہی کرے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فرق کرتا ہو. یہ بات وہی کرے گا جس نے صحیح معنوں میں قرآن کو نہیں پڑھا ہو. یہ بات وہی کرے گا یہ اعتراض کہ جس نے صحیح معنوں میں صحیح کی احادیث کو نہیں پڑھا ہو. مجھے بتاؤ، قرآن کا مطالعہ کرو، احادیث کا مطالعہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے. واضح طور پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، محبوب یہ تجھ سے محبت کرے، محبوب یہ تجھ کو چاہے، محبوب یہ تجھ سے پیار کرے، محبوب یہ تیری اتباع کرے. پھر ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ. اے پیارے، جب یہ تجھ کو چاہنے لگے، جب یہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، جب یہ تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے، یحببکم اللہ، حبیب ان سے کہہ دے کہ پھر اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگ جائے گا اور اس محبت کے رسول کو ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ محبت رسول سے کرنے والوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یاد رکھو، حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، حضور کا ذکر یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ بات وہی کرے گا، یہ اعتراض وہی کرے گا جسے دامن غوث اعظم کی ہوا نہ لگی، جس پر غریب نواز نے کبھی نظر رحمت نہ فرمائی. یہ اعتراض وہ کرے گا. کوئی کلمہ پڑھنے والا صحیح العقیدہ مسلمان یہ اعتراض نہیں کر سکتا. اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب دیکھو قرآن فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا، حضور کی محبت کا نام ایمان نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ میں نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا اور سنا بھی تھا کابر علماء سے کہ ایسے لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھ دبی ہوئی ہے. میں نے اس دور میں پڑھا تھا، اب تو مخالفین کا پتہ نہیں کیا کیا دبا ہوا ہے، یہی سمجھ سے باہر. تو اب کہتے ہیں کہ ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، ذرا غور سے سنیے گا، وہ جو فرق کرتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میرے کمرے میں جاؤ، مجھے ذرا امامہ شریف باندھنا ہے اچھے طریقے سے. تو کمرے میں جب جاؤ گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف تمہیں ایک آئینہ رکھا ہوا دکھائی دے گا، اسے اٹھا کے لاؤ. اب کہتے ہیں کہ یہ جو شاگرد تھا اس کی ایک آنکھ دبی ہوئی تھی. آپ بھی ذرا اپنی آنکھ کو دبا کے دیکھیں، ہر چیز آپ کو دو نظر آئے گی. تو اس کی آنکھ دبی ہوئی تھی. یہ کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا. استاد محترم نے فرمایا کیا میں نے تجھے آئینہ لانے کا کہا تھا، تو آئینہ لے کے نہیں آیا؟ کہنے لگا استاد محترم میں کمرے میں گیا تو مجھے سیدھے ہاتھ پر دو آئینے رکھے ہوئے نظر آئے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس طرف والا آئینہ لے کے آؤں یا اس طرف والا آئینہ لے کے آؤں؟ اب استاد نے کہا کہ اس کو سبق سکھا دیا ہے. آئینہ ایک ہے لیکن اس کی نظر کا قصور ہے کہ یہ دو سمجھ رہا. فرمایا یہ پتھر اٹھا، جاؤ کمرے میں، ایک آئینہ توڑ دو، دوسرا تو بچے گا. کہاں؟ کہا وہ لے کر کے آ گیا. اب یہ پتھر لے کے گیا اور جانے کے بعد جب اس نے آئینے پر پتھر مارا اس کو تو دونوں آئینے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے. روتا ہوا گھبراتا ہوا استاد کے پاس آیا. فرمایا کیا استاد محترم وہ تو دونوں آئینے ٹوٹ گئے؟ استاد محترم نے فرمایا تیری نظر کا قصور ہے، تھا وہ ایک آئینہ لیکن تیری آنکھ دبی ہوئی ہے اس لیے تجھے دو آئینے نظر آئے. تو آج جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فرق کرتے ہیں
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو الگ الگ سمجھتے ہیں، کل روز قیامت کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں پر غضبناک ہوگا، اللہ ایسوں سے ناراض ہوگا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہم نے پتھر تو گنبد خضرا پر مارا تھا، یہ کعبے کا غلاف کیسے جل گیا، ہم نے گستاخیاں تو مصطفیٰ کی تھی، مولا تو کیسے ناراض ہو گیا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ حضور نے تو اور آسان کر دیا، واضح طور پہ فرما دیا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی۔ معاملے کو آسان فرما دیا۔ تو وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پلے درجے کے انتہائی بے وقوف ہیں، کاش کہ وہ ترجمے پر ہی غور کر لیتے، پڑھ لیتے ترجمہ، چلو اپنا ہی پڑھ لیتے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ان کی یہ حالت ہے کہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو پہلے ایمان ملا یا اللہ ملا؟ پہلے ایمان ملا نا، کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، پہلے ایمان ملا پھر اللہ ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مصطفیٰ کی محبت دل میں آتی ہے، پھر بندہ جو ہے وہ خدا کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اہل علم فرماتے ہیں، اسی آیت مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے، دیکھو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ فرماتے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، گھر میں بیٹھے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ فرماتے نہیں، کوئی مسلمان یہ نہ سمجھ لے کہ صاحب ایمان ہو گئے تو نمازیں پڑھنے لگ گئے، متقی ہو گئے، بس خدا تک جو ہے اسی طریقے سے پہنچ جائیں گے۔ فرماتے نہیں، یاد رکھو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تم نے تلاش کرنا ہو، وسیلہ ڈھونڈنا ہو۔ اس کے بعد اب آؤ میں آپ کو صوفیہ کی دنیا میں لے کے جاؤں۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے نا، یہ فرماتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ دیا تم سمجھتے ہو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ فرماتے نہیں، وسیلہ تم نے تلاش کرنا ہو۔ اب صوفیہ کی دنیا میں لے کے جاؤ، آپ تو ایمان جھوم اٹھے۔ صوفیوں کی جو بات ہوتی ہے نا، یہ دل پہ فوراً اثر کرتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، صوفیہ فرماتے تم سمجھ نہیں پائے، اگر تم سمجھتے تو یقیناً تمہارا مشام جامع اختر ہوتا۔ فرماتے دیکھو، ہر چیز کی خریداری کی دکانیں الگ الگ ہیں، کپڑا خریدنا ہو تو الگ دکان، اور سودا وغیرہ خریدنا ہو تو الگ دکان، ہر چیز کے بازار الگ الگ ہیں، ہر چیز کی دکانیں الگ الگ ہیں۔ اب صوفیہ کے الفاظ سنو، فرماتے ہیں خدا کی معرفت اگر چاہتے ہو، یعنی یہ چاہتے ہو کہ تم خدا تک پہنچ جاؤ، تو تمہیں خدا کہاں ملے گا؟ فرماتے تمہیں خدا ملے گا در مصطفیٰ پر۔ میرے اعلی حضرت فرماتے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میں اس کو اور آسان کرتا ہوں کہ صاحب یہ بات آپ نے کیسے کی تھی؟ آؤ قرآن فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، غور سے سنو، اے محبوب پھر وہ آپ کے پاس آ جائے، آن کے کیا کرے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے پاس آ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ کیا رب معاف فرما دے گا؟ فرمایا نہیں، واستغفر لهم الرسول، اے محبوب تم بھی اس کے لیے شفاعت فرماؤ۔ اے محبوب تیرے در پر آ گئے اور مجھ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور تو نے شفاعت فرما دی، لوجد اللہ توابا رحیما، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ یعنی خدا کی معرفت ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے،
خدا تمہیں ملے گا، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے۔ اب صوفیہ کی بات ہے، فرماتے خدا کی معرفت ملے گی در رسول سے، مصطفیٰ کہاں ملیں گے؟ فرماتے مصطفیٰ ملیں گے در اولیاء سے۔ غوث اعظم سے لو لگانی ہوگی، غریب نواز سے لو لگانی ہوگی، بابا فرید سے لو لگانی ہوگی، داتا لاہوری سے لو لگانی ہوگی، اور جب ان کی غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں آئے گا تو تب کہیں جا کر کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں آئے گا۔ اور ان سے مل جاؤ گے تو تم مصطفیٰ سے مل جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ نے کتنی شاندار بات کہی۔ اب اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، ایک اور علمی نقطوں کی طرف چلتا ہوں اور اس کو بہت آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو فرمایا یہاں پر یوں سمجھ لو اس کو آسان۔ قرآن جس وقت یہ کہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، مفسرین فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن سارے انسانوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، سارے انسان اس میں داخل، سب سے مخاطب ہے۔ اور قرآن جس وقت یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا، تو کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب صحابہ کرام سے ہوتا ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب مومنین سے ہوتا ہے، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب صحابہ سے بھی ہوتا ہے، عام مسلمانوں سے بھی ہوتا ہے، اور جنات سے بھی ہوتا ہے۔ سمجھ گیا؟ لیکن فرماتے یہ بات ذہن میں رکھو کہ یا ایھا الذین آمنوا جب قرآن مخاطب فرماتا ہے تو اس میں حضور داخل نہیں ہے، اس میں حضور داخل نہیں ہے، بلکہ حضور سے جب بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا النبی، خوبصورت انداز میں مخاطب کیا جاتا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ حضور سے جب خطاب ہوتا ہے اس شاندار جو ہے پیرائے میں حضور سے قرآن خطاب فرماتا۔ تو اب جو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں حضور سے خطاب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے نہیں ہے کہ حضور تو سب لوگوں کا وسیلہ ہے۔ حضور کا وسیلہ کون بنے؟ حضرت آدم کا حضور وسیلہ، حضرت ابراہیم کا حضور وسیلہ، حضرت نوح کے لیے حضور وسیلہ، حضرت اسماعیل کے لیے حضور وسیلہ، امام اعظم کے لیے حضور وسیلہ، غوث اعظم کے لیے حضور وسیلہ، غریب نواز کے لیے حضور وسیلہ، بابا فرید کے لیے حضور وسیلہ۔ جو حضور کے وسیلے کو مانے حضور اس کے لیے وسیلہ، اور کمال یہ ہے جو حضور کے وسیلے کو نہ مانے حضور اس کے لیے بھی وسیلہ۔ حضور دنیا میں بھی ہمارے لیے وسیلہ، حضور قبر میں بھی ہمارے لیے وسیلہ، حضور میدان عدل پہ بھی وسیلہ، حضور پل صراط پر بھی وسیلہ، اور حضور حوض کوثر پہ بھی وسیلہ۔ اللہ اکبر۔ حضور روز محشر کیسا وسیلہ، آپ حیران ہو جائیں۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ روز قیامت، روز محشر، آپ سب جانتے ہیں ہم سب شفاعت کے لیے سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا، کتابیں پڑھی ہوئی۔ سب سے پہلے ہم شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آپ ہمارے والد ہیں، آپ نبیوں کے، آپ جو ہے سب سے پہلے پیدا ہوئے سردار الانبیاء ہیں، آپ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کیا؟ نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، جاؤ آج کوئی دوسرا تلاش کرو۔ ٹھیک ہے؟ حضرت آدم کے پاس سے ہوتے ہوئے حضرت نوح کے پاس، وہ بھی یہی فرمائیں، حضرت شیش کے پاس وہ بھی یہی فرمائیں، حضرت یعقوب کے پاس وہ بھی یہی فرمائیں، حضرت ایوب کے پاس، حضرت ادریس کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، سب یہ فرمائیں گے۔ آخر میں ہم کہاں پہنچیں گے؟ گھومتے گھومتے پیارے مصطفیٰ کے پاس۔ اچھا، حضور سے جب ہم کہیں گے شفاعت فرمائیے، کہنے سے پہلے حضور فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا، اے غلاموں آؤ میں تمہارے لیے ہوں، غلاموں آؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ اچھا، اب جتنے عقل مند بیٹھے ہو ذرا سمجھو میری بات۔ سب سے پہلے آدم کے پاس گئے، نوح کے پاس گئے، عیسیٰ کے پاس، ابراہیم کے پاس، سب کے پاس گئے نا، آخر میں حضور کے پاس گئے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے حضور کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟
ادھر آدم کے پاس، عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، ان انبیاء و مرسلین کے پاس گئے، آخر میں حضور کے پاس گئے. سب سے پہلے ہم حضور کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یاد رکھو، ابھی تو ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ حضور ہی شفاعت فرمائیں گے، حضور کی شفاعت قبول. اچھا، انبیاء کرام بھی پھر شفاعت فرمائیں گے بعد میں، ان کی شفاعت بھی قبول ہوگی. قرآن بھی شفاعت فرمائے گا، اس کی شفاعت بھی قبول ہوگی. لیکن روز محشر یہ بات بھلا دی جائے گی، سارے انبیاء مرسلین سے ہوتے ہوئے حضور کے پاس کیوں بھلا دی جائے گی؟ اس میں حکمت ہے. آپ جھوم اٹھیں گے. حکمت یہ ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے حضور کے پاس چلے جاتے اور حضور فرماتے انا لہا آؤ غلام آؤ، میں تمہارے لیے، حضور شفاعت کر دیتے، تو بات سوچنے والا ذہن یہ سوچتا کہ یار اگر کسی اور نبی کے پاس چلے جاتے تو تب بھی کام بن سکتا تھا. حضور کے پاس سب سے پہلے گئے، حضور فرمائیں گے انا لہا میں تمہارے لیے ہوں. حضرت آدم کے پاس چلے جاتے وہاں پہ بھی کام بن جاتا. حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاتے وہاں پر بھی کام بن جاتا. حضرت ایوب اور یعقوب کے پاس چلے جاتے وہاں پر بھی کام بن جاتا. سب سے ہوتے ہوئے آخری میں مصطفیٰ کے پاس آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس روز قیامت سب کو یہ بتا دے گا کہ آج اگر سکہ چلے گا تو میرے محبوب کا چلے گا. جس پر یہ نظر رحمت ڈال دے گا میں اس کو جنتی بنا دوں گا، اور جس سے یہ نظر رحمت ہٹا لے گا میں اسے جہنمی بنا دوں گا. اس لیے تو مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فرماتے فقط. غور کرا کبھی آپ نے؟ کئی بار سنی ہوگی نا نعت کا یہ شعر، کئی بار سنا ہوگا، کبھی غور کیا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کون دوزخی ہے کون جنتی ہے، فیصلہ فرما دے. لیکن یہ روز قیامت سب کو جمع کیوں کیا جائے؟ سارے انبیاء موجود کیوں ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں لوائے حمد ہے. حضور کریم علیہ السلام جلوگر کیوں ہے؟ روز قیامت رب سب کو دکھا دے گا کہ آج سکہ چلے گا تو میرے محبوب کا چلے گا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. تو قیامت میں دیکھے گا تو مان جائے گا. حضور کی عزت، حضور کی شہرت، حضور کی اہمیت قیامت میں تو مان جائے گا. لیکن تو مان جائے گا لیکن پیارے مصطفیٰ نہیں مانیں گے. پیارے مصطفیٰ نہیں مانیں گے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج دنیا میں مصطفیٰ کو مان لے تاکہ کل قیامت کے راستے تیرے لیے آسان ہو. آج اگر تو اعتراضات کرتا رہا یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو پھر روز قیامت مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہوں گے. الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا میں حضور کی شان کو مانتے ہیں، حضور کے مقام کو مانتے ہیں. حضور کی شان اور مقام ہم ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو یاد رکھو حضور سب کے لیے وسیلہ ہے، حضور کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے. یہ بات. اچھا پھر اس آیت مقدسہ کو جس وقت میں دیکھتا ہوں بار بار، اس آیت مقدسہ نے کئی باتیں ہمیں سکھائی. کیا کیا باتیں سکھائی؟ اب ذرا اس کی طرف توجہ لے لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو قرآن گویا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وسیلے کی تلاش بہت ضروری ہے. ہر بندے کو گھر بیٹھے وسیلہ نہیں ملے، اسے تلاش کرنا پڑے. اور پھر جب ہم بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، دیکھو حضور غوث اعظم تو پیدائشی ولی ہے نا، پھر کیا ضرورت تھی مرید بننے کی؟ حضرت ابو سعید مخزومی کے مرید بن گئے. اچھا غریب نواز تو پیدائشی ولی ہے نا، کیا ضرورت تھی خواجہ عثمان ہارونی کے پاس جانے کی؟ وہ جانتے ہیں جتنے ولی ہیں پیدائشی ہوں وہ بھی جانتے ہیں، جن کو اللہ نے بعد میں عطا کی ہو وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انداز، اللہ کی حکمت کا انداز یہی ہے کہ تمہیں ضرور اپنے سے بڑے کسی بزرگ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہو، ان کی غلامی کا پٹا تم نے ضرور ڈالنا ہو. تو اب اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ اس بات کی دلیل ہے
کہ وہ اپنے مرشدوں کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے تلاش کیا. اس کے بعد جو فائدہ ملا وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو. یعنی اگر مرشد کی تلاش کے لیے تمہیں دور بھی جانا پڑے تو تم جاؤ، تمہاری یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر بھی تمہیں عطا فرمائے. گئے حضور غریب نواز دور دراز گئے، حضور غوث اعظم گئے، بابا فرید گئے. سب آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کو کہ مرشد کی تلاش میں وہ نکلے. اور یہ بات بھی اب ذہن میں رکھنا سنی مسلمانوں جو تربیت کے حوالے سے ہے کہ زندہ بزرگوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا جائز ہے. قرآن کی آیت فرما رہی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. وفات یافتہ بزرگوں کے مزارات پہ جانا یہ بھی جائز ہے. وہاں جا کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا یہ بھی جائز ہے. اور بزرگان دین میں سفر کے لیے حاضر ہونا یہ بھی جائز ہے. یہ سارے سفر اچھے ہیں اور یہ سارے سفر اس آیت مقدسہ سے جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اگر آپ فتاوی شامی کو اٹھائیں تو امام شامی نے اس کو لکھا کہ امام شامی فرماتے ہیں جب علاج کے لیے بندہ طبیبوں اور حکیموں کے پاس جا سکتا ہے، یعنی میں یوں سمجھاؤں جب جسم بیمار ہو تو طبیبوں اور حکیموں کے پاس ہم جاتے ہیں یا نہیں؟ فلاں ڈاکٹر صاحب کی دوائی نے شفا دے دی، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ بہت اچھا ہے، وہ ایسی دوائی لکھتا ہے کہ شفا ہو جاتی ہے. اس وقت تو تم شرک نہیں کہتے، اس وقت تو تم حرام نہیں کہتے. ہاں جسم بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، روح بیمار ہو تو اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ. ڈاکٹر جسم کا علاج کرتے ہیں، اللہ کے ولی روح کا علاج کرتے ہیں. تو جب جسم بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے، تو جب روح بیمار ہو تو اللہ کے ولیوں کے پاس جانا بھی جائز ہے. اس میں کوئی حرام اور شرک کی بات نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بزرگان دین کے عرس میں جانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اولیاء اللہ کا اجتماع ہوتا ہے. کئی اللہ کے ولی آتے ہیں کہ ہم اس نیک بندے کے عرس میں شرکت کریں گے، اور یہ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ صاحب نہیں جاؤ، میں آگے آئی بات، حرام ہے، ناجائز ہے کسی قبر پہ جانا، بالکل شرک بدعت. حضور کریم علیہ السلام خود مدینہ شریف سے تشریف لے گئے ابوا مقام کی طرف. آپ کی والدہ محترمہ کی قبر شریف وہاں ہے، اور یہ ابوا جو ہے مدینہ شریف سے 200 میل کے فاصلے پر. سرکار گئے اور سرکار نے وہاں پر حاضری دی. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزار پہ جا سکتے ہیں، ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا اب میں اعتراضات کی طرف آتا ہوں، اور یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اعتراضات ہی اعتراضات. ہم میلاد منائیں تو اعتراض، ہم حلوہ پکائیں تو اعتراض، ہم حلیم پکائیں تو اعتراض، ہم 11ویں منائیں تو اعتراض، ہم غریب نواز کا عرس منائیں تو اعتراض، ہم معراج منائیں تو اعتراض. یہ شادی کر کے راتوں رات 4 مہینے کے لیے چلے جائیں کوئی اعتراض نہیں. آ کر کے لوگ کہیں مبارک کو بچہ ہو گیا، اس کو اپنا بیٹا بھی تسلیم کر لے، کوئی اعتراض نہیں. تم جو کرو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم جو کریں سب پہ اعتراض. ایسا لگتا ہے کہ ہم علماء اہل سنت کو اس دنیا میں ان کے اعتراضات کا جواب ہی دینے کے لیے آئے. اچھا یہ یوں اور ہماری عوام بھی ایسی ڈھیلی ہے کہ ایک تو علماء کے پاس بیٹھتے نہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے پھر اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، بیگی بلی کی صورت اختیار کرو. اچھا ہم جائیں گے پھر علماء سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی آسان سی بات ذہن میں رکھنا. علم مناظرہ کا ایک اصول ہے، ذہن میں رکھنا یہ بات. کوئی کہے آپ سے وسیلہ شرک ہے، آپ اس کو ثابت کرنے میں نہیں لگتا، کیونکہ اصول یہ ہے جو دعویٰ کرے گا دلیل وہ لے کر کے آئے. مثلا میں کہوں کہ یہ آپ کے والد نہیں ہیں تو یاد رکھو کہ آپ کو دلیلیں نہیں دینی پڑیں گی. میری اماں سے پوچھ لو، دادا سے پوچھ لو، چاچا سے پوچھ لو، یہی میرا باپ ہے. اعتراض میں نے کیا تو دلیل بھی میں دوں گا. جو کہے وسیلہ ناجائز ہے آپ کے لاؤ قرآن اور حدیث سے دلیل. دعویٰ تم نے کیا دلیل تم دو. حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، لاؤ دلیل. حضور کو علم غیب نہیں ہے، لاؤ دلیل. میلاد شریف منانا ناجائز ہے، لاؤ دلیل. تو کچھ ان کو بھی تو محنت کرنے دو.
آپ فوراً آ جاتے ہیں، جواب دیجیے اس نے یہ اعتراض کر دیا، اس نے یہ اعتراض کر دیا. تو اب آئیے وسیلے پر بڑے اعتراضات ہیں کہ آپ کی دماغ میں چند اعتراضات بتا تو دماغ گھومنے لگ جائے گا، دن میں تارے دکھائی دینے لگ جائیں گے. لیکن اگر علماء کے پاس بیٹھو گے تو انشاءاللہ دشمنوں کو تم رات میں سورج دکھا سکتے ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ. اب آپ وسیلے پر جو اعتراضات ہیں ہمارے مخالفین کے، اس میں ذہن میں رکھنا، اس میں مرزائی اور وہابی دونوں برابر ہیں. دونوں کا ایک ہی اعتراض میں آپ کو بتاؤں. مولوی محمد علی لاہوری مرزائی نے اس آیت مقدسہ کے تحت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت اس نے لکھا کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ شرک ہے. اولیاء سے توسل کرنا مشرکین کی طرح کا فعل ہے. ٹھیک ہے صاحب، یہ مرزائیوں نے لکھا. ہمارے جو مخالفین ہیں، اب میں ان کے نام جو ہے وہ لینا نہیں چاہتا کہ زبان کا ذائقہ بھی جو ہو تبدیل ہو جائے، منہ کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے، بس آپ سمجھ جائیے. اور میں بتاؤں کہ گزشتہ جمعے کی تقریر سے بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے وہابیوں کے اندر. ابھی تو میں نے تم پہ پاؤں بھی نہیں رکھا، ابھی تو صرف پاؤں اٹھایا ہے، تم اچھل گئے. ابھی تو تم نے وہ رنگ دیکھا نہیں جو مجھے میرے مرشد مفتی اعظم ہند نے عطا فرمایا. ابھی تو وہ رنگ تم نے دیکھا نہیں ہے نا، ابھی تو صرف پاؤں اٹھایا ہے. تمہاری دل پہ رکھنے کے لیے تم میں کھلبلی مچ گئی. آؤ راہ سنت مخالفین کی کتاب کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز یا کسی بزرگ کے مزار پہ جانا. اب بزرگ میں سب آ گئے، حضور بھی آ گیا، انبیاء بھی آ گئے، سب آ گئے. غریب نواز یا کسی بزرگ کے مزار پر جا کر ان سے توسل کرنا یہ زنا سے بدتر گناہ ہے. راہ سنت کتاب کا نام ہے، بازار سے خرید لیجیے گا. حوالہ نہیں ملے میرے پاس آ جائیے. زنا سے بدتر گناہ، چوری سے بدتر گناہ. مرزائی بھی وسیلے کا انکار کرتے ہیں اور یہ وہابی بھی وسیلے کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر یہ بات سمجھ لیں. اب آئیے اعتراض کیا ہے. پہلا اسے سنیے آپ. کہتے ہیں بندوں کا وسیلہ کوئی چیز نہیں، صرف اعمال کا وسیلہ چاہیے. یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ جو قرآن نے فرمایا، یہاں وسیلے سے مراد بندوں کا وسیلہ نہیں ہے، مخلوق کا وسیلہ نہیں ہے، اعمال کا وسیلہ ہے. یاد رکھو، کوئی بھی سنی عالم یا کوئی بھی سنی آدمی نیک اعمال اختیار کرنے سے منع نہیں کرے گا. کبھی آپ نے سنا کسی سنی عالم نے کہا نمازیں نہیں پڑھو، روزے نہیں رکھو، حج نہیں کرو، بس صرف اللہ والوں کے وسیلہ تھام لو؟ کسی نے کہا؟ سب کہتے ہیں نا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو. میں بار بار دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سر کو اماموں سے سجا دے، داڑھیوں سے سجا دے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. کوئی عالم نہیں کہے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے تعلق بھی چاہیے، اللہ والوں کا وسیلہ بھی چاہیے. اچھا اب آؤ، اب ایک فنی بات میں کرتا ہوں. یہ تم نے کیسے مانا کر لی کہ صاحب وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے، بندوں کا وسیلہ نہیں ہے؟ یہ مانا تم کہاں سے لے آئے مولوی صاحب؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ ہے قرآن میں تحریف، یہ ہے قرآن کو بدلنا. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. یہ جو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اتقوا اللہ میں سارے اعمال آ گئے. اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، کیا مطلب نمازیں پڑھو؟ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، کیا مطلب حج کرو؟ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، کیا مطلب روزے رکھو؟ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، کیا مطلب زکات دو؟ اتقوا اللہ میں سارے اعمال آ گئے. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ میں تم نیک اعمال کہاں سے لے آئے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ اکبر. تو یہاں وسیلے سے مراد اعمال کا وسیلہ نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ وسیلے سے مراد اللہ کے محبوبوں کا وسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ ہے. پھر یہاں پر ایک فنی بحث ہے جو درس نظامی کے طلباء ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، ان کے لیے ایک فنی بحث ہے. لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، میں اس کو یہاں پر روک دیتا ہوں اور عام آدمی کے لیے جو بات فائدے مند ہوگی میں وہ بات کی طرف آتا ہوں. اچھا صاحب، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں بندوں کا وسیلہ مراد نہیں ہے. غور سے سنو اعتراض. یہاں پر اعمال کا وسیلہ مراد ہے.
وابتغوا الیہ الوسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو، بندوں کا نہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ اعتراض کرے نا، آپ اس سے یہ جواب دیں، مولوی صاحب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ یہاں پر نیک اعمال کا وسیلہ مراد ہے، تو یہ بتائیے نیک اعمال پھر کہاں سے ملیں گے؟ چھاٹی لائن میں کوئی دکان کے نیک اعمال ملتے ہوں؟ میری روڈ پہ کوئی دکان ہے نیک اعمال ملتے ہوں؟ ہے تاریخ روڈ پہ دکان؟ ہے صدر میں کوئی دکان؟ نیک اعمال کہاں سے ملیں گے؟ نیک اعمال پیارے مصطفیٰ سے ملیں گے، نیک اعمال غریب نواز سے ملیں گے، نیک اعمال غوث اعظم سے ملیں گے، نیک اعمال داتا لاہوری سے ملیں گے۔ تم انکار کر رہے تھے، پھر بزرگ آ گئے۔ تم کہہ رہے تھے نا بندوں کا وسیلہ نہیں چاہیے، تو اب نیک اعمال کس کے ذریعے سے ملے یہ تو بتاؤ۔ نیک اعمال بھی تو اللہ کے بندوں کے ذریعے سے ملے، بھاگ نہیں سکتے اللہ کے نیک بندوں سے، تم بھاگ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہیں کس نے بتایا کہ بکری کھانا ثواب ہے، کتا کھانا حرام ہے؟ کس نے بتایا؟ مجھے بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ رشوت لینا حرام ہے، مزدوری کے پیسے لینا جائز ہے، کس نے بتایا؟ مجھے بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ انگور کا شربت پینا جائز ہے، انگور کی شراب پینا حرام ہے، کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا نا، علماء نے بتایا نا، اولیاء کرام نے بتایا نا۔ تو یہ سارے نیک اعمال تو ان بزرگوں سے لے رہے ہو، اور پھر بھی بزرگوں کے وسیلے کا انکار کر رہے ہو۔ یاد رکھو ہم سب اعمال کے محتاج ہیں، اور اعمال پیارے مصطفیٰ کی حاجت مند ہیں۔ ہم سب اعمال کے محتاج ہیں، اور اعمال جو ہے یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ حاجت مند ہیں۔ اب آخری ایک دو بات کر کے میں گفتگو کو یہاں پر روک دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، بالکل لاسٹ بات کرتا ہوں اور آپ سب سے پوچھتا ہوں، میں بزرگ بھی ادھر موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، کافی عرصے سے ہم سب نماز پڑھ لیں، ہوش سنبھالا تو نماز پڑھتے، چلو چھوڑی ہوگی لوگوں نے، کبھی ظہر چھوٹ گئی، کبھی عصر چھوٹ گئی، پھر قضا بھی کی ہوگی، روزے بھی ہم پابندی سے رکھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے زکات بھی وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جن کے پاس پیسہ ہے وہ حج بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اس بھری مسجد میں یا پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں، ایک مسلمان دعوے کے ساتھ یہ بتائے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی؟ بتاؤ آپ مجھے، اس بڑی مسجد میں کوئی ہے جو کہے کہ میں نے جو نماز پڑھی قبول ہو گئی؟ بولیے آپ بابا سے بولیے، ہاں یا نہیں؟ کوئی ہے مسلمان جو یہ کہے کہ میں نے رمضان میں جو روزے رکھے قبول ہو گئے؟ بولو ہاں یا نہیں؟ جتنے زکات دیتے ہیں کوئی ہے مسلمان جو یہ کہے کہ میں نے جو زکات دی وہ قبول ہو گئی؟ جتنے ابھی تازہ حج کر کے آئے ہیں کوئی ہے جو یہ کہے کہ جو ہم نے حج کیا وہ قبول ہو گئے؟ نماز قبول پڑھتے ہیں، پڑھنی ہے، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم۔ اور میں مخالفین کو بھی کہتا ہوں، مجھے بتا تمہاری کوئی نماز قبول ہو گئی؟ جتنی نمازیں ابھی تک پڑھی، حج کیے، زکات دی، ہو سکتا ہے کوئی وہاں بھی کہے کہ میری نماز قبول ہو گئی، میں کہوں گا شرک ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تم نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ تم تو حضور کے لیے انکار کرتے ہو، تم نے کیسے دعویٰ کر دیا نماز قبول ہو گئی؟ تم تو پھر پھنس گئے۔ مجھے بتاؤ نمازیں پڑھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمیں نہیں پتا۔ روزے قبول ہوئی یا نہیں؟ ہمیں نہیں پتا۔ زکات قبول ہوئی یا نہیں؟ ہمیں نہیں پتا۔ حج قبول ہوئی یا نہیں؟ ہمیں نہیں پتا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، سب سے کہتا ہوں، ہمارے حضور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ کہو بابا سے بتاؤ۔ غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ داتا لاہوری مقبول ہے یا نہیں؟ بابا فرید مقبول ہے یا نہیں؟ تم کہتے ہو وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں اعمال قبول ہوئی یا نہیں۔ تو جب مشکوک اعمال بقول تمہارے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتے ہیں، تو اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ ہم جانتے ہیں ہماری نماز قبول ہو یا نہ ہو، ہمارے غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہم جانتے ہیں
ہماری زکات قبول ہو یا نہ ہو، ہمارے داتا لاہوری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے روزے قبول ہو یا نہ ہو، ہمارے غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہم جانتے ہیں ہماری عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ہمارے آقا تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں کہ 1400 سال ہو گئے دنیا انہیں آج تک رسول مقبول کہتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو جب مشکوک اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتے ہیں تو سنیے مجھے بتاؤ یہ محبوب افراد اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کون کو بلا وجہ تم نے لڑوائے، مسجدوں میں جھگڑے کروائے، مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں سے دور کر دیا؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کا وسیلہ بنایا، تم نے شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ کھڑے ہو کے حضور کی محبت میں صلاۃ و سلام پڑھتے تم کہتے ہو شرک، غریبوں کے لیے کھانے کا دسترخوان بچھاتے نیاز ہے تم کہتے ہو شرک۔ اس ملک میں زنا پھیل رہا ہے اس پہ تم نہیں کہتے، اس پہ نہیں لڑتے۔ بہرا روی کا بازار گرم ہے اس پہ نہیں لڑ رہے۔ بلو فلمیں ننگی فلمیں کتنی چل رہی ہیں اس پہ تمہارا جھگڑا نہیں۔ تم نے کبھی ریمبو سینٹر پہ حملہ کیا؟ ساری گندی فلمیں یہاں سے نکالو، کبھی کوئی ایسا حملہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ لڑتے ہو تو ہم سے، ہم صلاۃ و سلام پڑھنے والوں سے، ہم یا رسول اللہ کہنے والوں سے، ہم درود و سلام پڑھنے والوں سے۔ سنی اب تمہیں سوچنا ہوگا، اس مسجد میں بیٹھنے والے نیوٹل مسلمانوں سوچنا ہوگا تمہیں کہ کون لوگ ہیں جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پھر فیصلہ کر لو کہ حضور کے چاہنے والے کون ہیں، حضور کے غدار کون ہیں۔ قرآن ایک ہے، اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ سیاہ کی حدیثیں ایک ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو حضور کی تعریف ہی دکھائی دیتی ہے، اور تم اسی قرآن کو پڑھ کے کہتے ہو حضور کو علم غیب نہیں، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ بول گئے، حضور کو اس میں علم غیب نہیں۔ تو اب فیصلہ بہت آسان ہو گیا، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ یہ دیکھ لو کہ کون حضور کی تعریف کرتا ہے اور کون حضور کی تعریف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ پہچاننا بہت آسان ہوگا۔ اور میں آخری بات کرتا ہوں، وقت ہوگا تھوڑا 5 منٹ۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیے کیا ہم حق پہ ہیں، کیا ہم سچ ہیں، کیا اہل سنت مسلک سچ ہے؟ اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں ہو، میں آخری بات کرتا ہوں، اہل سنت کے مقابلے میں جتنے فرقے سب لے آؤ، سب کو سامنے رکھو۔ سارے فرقوں میں علامہ بتا دو گے، مولوی بتا دو گے، حافظ بتا دو گے، قاری بتا دو گے۔ میرا چیلنج ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے دوسرے فرقوں میں ایک غوث اعظم دکھاؤ مجھے، ایک غریب نواز دکھاؤ مجھے، ایک داتا لاہوری دکھاؤ مجھے، ایک بابا فرید دکھاؤ مجھے۔ ان سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے۔ مزارات پہ جانا شرک ہوتا، اولیاء سے وسیلہ مانگنا شرک ہوتا، کبھی بھی غریب نواز داتا صاحب کے روزے پر نہیں آتے، کبھی نہیں کہتے گنج بخشے فیض اعظم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل لاڑا رہنما۔ جو غریب نواز کا عقیدہ تھا وہی ہم سنیوں کا عقیدہ۔ خدا کی ایک بات تو یہ، اور چیلنج کرتا ہوں دوسرے فرقوں کو، تم ایک لنگڑا لولا ولی لے آؤ، میں مانگوں، دکھاؤ مجھے تمہارے اندر کوئی لنگڑا لولا ولی۔ تم ٹھیک کہتے ہو یار وسیلہ شرک ہے، ٹھیک کہتے ہو، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو۔ ہم کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، ٹھیک ہے ہم بھی۔ تم کہتے ہو اللہ کے محبوب کا وسیلہ شرک، تم بھی ٹھیک۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے وسیلہ، اللہ کے محبوب کا وسیلہ جائز، ہم بھی ٹھیک۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیا بات کر، وہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تم کہتے ہو اللہ کے محبوب کا وسیلہ شرک، ٹھیک، کیونکہ تمہاری جماعت میں کوئی اللہ کا محبوب ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے محبوب کا وسیلہ جائز، ٹھیک، کیونکہ ہماری جماعت تو اللہ کے محبوبوں سے بڑی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے۔